نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی زبان عربی تھی اور قرآن حکیم اسی زبان میں نازل ہوا. جنت میں بھی یہی زبان بولی جائے گی. ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں، اور یہ دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لب و لہجہ کو محفوظ کرنے کا نام ہے. قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. شرط یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر اور تجوید سے پڑھا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے حمزہ قطعی. حمزہ قطعی کیا ہے؟ حمزہ قطعی کی پہچان کیسے ہوگی؟ آج ہم اس ویڈیو میں اسی کی ڈیٹیل میں بات کریں گے. حمزہ قطعی کا قاعدہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ میں حمزہ وصل یا حمزہ زائد کی طرح نہیں ہوں. مجھے اگنور مت کرو. مجھے پڑھے بنا حرف ادا نہیں ہوگا. اور آپ کو ہمیشہ حمزہ قطعی کسی نہ کسی کی سپورٹ میں ملے گا، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں یا پر، واؤ پر. تو یہ ہمیشہ کسی نہ کسی حرف کی سپورٹ لے کر حمزہ قطعی ہمیں نظر آتا ہے. اور وہ حروف جو ہے ہمیں ادا نہیں کرنا ہوتا، ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ حمزہ جو ہے حمزہ قطعی، تو ہم اس کو دیکھ کر حرف کو پڑھتے ہیں. تو آج ہم اس کی پھر اگزامپل لیتے ہیں. دیکھیں، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں انعمت علیہم. تو ابھی یہ حمزہ جو ہے سٹارٹ میں آ رہا ہے، لیکن اگر ہم نے جیسے ہی پڑھا صراط الذین تو تب بھی انعمت علیہم ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ حمزہ قطعی ہے. ہمیں حمزہ قطعی ہر حال میں پڑھنا ہوتا ہے. تو حمزہ قطعی چاہے وہ سٹارٹ میں آئے یا سینٹر میں آئے، حمزہ قطعی کو ہمیں لازمی ہر حال میں ادا کرنا ہے، کیونکہ حمزہ قطعی کا قاعدہ کہتا ہے کہ مجھے ہر حال میں ادا کرنا ہے. میں حمزہ وصل یا حمزہ زائد کی طرح نہیں ہوں، میری ایک پہچان ہے. ہم چلتے ہیں اور ایگزامپل کی طرف. حمزہ قطعی آپ کو ایسے بھی نظر آتا ہے. کبھی حمزہ کے اوپر حمزہ کے اوپر جزم، کبھی واؤ کے اوپر اور کبھی یا کے اوپر. یہاں پر یہ جو واؤ اور یا ہے یہ ایز اے چیئر، ایز اے سپورٹ استعمال ہوتی ہے. یا اور واؤ حمزہ ان کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ہم صرف حمزہ کو ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم حمزہ کو ہی پڑھتے ہیں. جب بھی حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو ہم جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، حمزہ کے اوپر زبر آ جائے تو ہم اسی کے ساتھ حرف کو ملا کر پڑھتے ہیں. لیکن کیا کہ یہ جو واؤ اور یا ہے یہ ایز اے سپورٹ کے لیے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کی ایک اور مثال لیتے ہیں، جیسے کہ حیث شئتم. تو ہم نے کیا کیا؟ شئتم جھٹکا دیا، کیونکہ حمزہ جو ہے حمزہ کے اوپر جزم ہے تو یہ حمزہ قطعی ہے. ہم یہاں پر یہ نہیں کر سکتے کہ حیث، جیسے ہم دیکھیں تو حیث شیتم، ہم ایسے نہیں کر سکتے. یہاں دیکھیں جیسے شین کی زیر دیکھیے آپ نے حمزہ سے ملائی، اپنے ڈائریکٹ اب تا سے نہیں ملا سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں اب حمزہ قطعی کا جو قاعدہ وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ حمزہ قطعی کو ہم نے ہر حال میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ حیث شئتم. اب سیکنڈ ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں. ابھی ہم نے یہاں دیکھتے ہیں کہ حمزہ کے نیچے زیر ہے. ابھی ہم جیسے پڑھتے ہیں ان عذاب ربہم، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے حمزہ قطعی کو پڑھا. ٹھیک ہے، اگر یہاں پر آپ واؤ بھی لگا دیں گے نا، جیسے واؤ وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ، تو ہمیں اگر واؤ کے آنے کی وجہ سے یہ سینٹر میں آیا تو تب بھی ہم حمزہ قطعی کو پڑھیں گے. وہ آپ نے سمجھ لیا. اب دیکھیں آپ زیادہ کنفیوز نہ ہو اس لیے ابھی دیکھیں، اب یہ واؤ اور یا جو ہے وہ ایز اے کشن ہے. ٹھیک ہے، پڑھنا تو ہمیں حمزہ کو ہوتا ہے. اب اس کی اگزامپل بھی ایک لے لیتے ہیں.
وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. تو یہاں دیکھیں ہم مومنین نہیں پڑھ سکتے، مومنین اور واو کو بھی نہیں پڑھیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم حمزہ کو پڑھیں گے اور تھوڑا سا جھٹکا دے کر پڑھیں گے. وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کو حمزہ قطعی جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ بھی اس کو نہیں سمجھتے وہ بھی اس ویڈیو سے سمجھ کر اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں.